اور اب یہ وہ وقت تھا کہ جب بلڈنگ کا سارا ویٹ ان جیکس پر ڈال دیا گیا تھا۔ ناظرین، آپ نے آج سے پہلے بہت سے ٹرانسپورٹیشن کے پروسیس دیکھے ہوں گے جن میں کچھ چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے، لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسا ٹرانسپورٹ کا پروسیس دکھائیں گے جس میں کوئی چیز نہیں بلکہ ایک پوری بلڈنگ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر شفٹ کیا گیا تھا۔ شروع کرنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ بات ہے 1911 کی، جب کیلیفورنیا کے شہر سین ہوسے میں ایک بزنس مین جس کا نام تھامس ایس مونٹگومری تھا، اس نے ایک ہوٹل بنوایا کیونکہ اس کی کنسٹرکشن سے کچھ سال پہلے اس شہر میں پہلا ریلوے اسٹیشن کھولا گیا تھا، جس وجہ سے اس شہر کی پاپولیشن میں اور یہاں پر آنے والے وزٹرز کی تعداد میں یکایک اضافہ ہونے لگا۔ اسی وجہ سے تھامس ایس مونٹگومری نے یہاں پر زمین خریدی اور اس پر ہوٹل کو بلڈ کر کے اپنی دولت میں مزید اضافہ کرنے کا پلان بنایا اور اس کا نام ہوٹل مونٹگومری رکھ دیا گیا۔ ہوٹل مونٹگومری اس دور کا لگژری اور شاندار ہوٹل تھا اور اسے اس دور کی جدید ٹیکنالوجی جو کہ اب عام ہے، کنکریٹ اور سٹیل کو یوز کر کے بلڈ کیا گیا تھا۔ وہ تمام سہولیات اور لگژری سٹائل جو کہ آج کل کے ہوٹلز میں پرووائڈ کی جاتی ہیں، اس دور میں ہوٹل مونٹگومری میں پرووائڈ کی گئی تھی، جیسے کہ باتھ ٹب اور ایک فلور سے دوسرے فلور تک جانے کے لیے لفٹس بھی لگائی گئی تھی، جو کہ اس دور میں بہت کم اور صرف گورنمنٹ کے سیکٹرز میں پائی جاتی تھی۔ حتیٰ کہ اس ہوٹل کی مینجمنٹ نے ایک اسپیشل ڈبل ڈیکر بس بھی چلائی جو صرف کسٹمرز کو ریلوے اسٹیشن سے لینے اور چھوڑنے کے لیے فری کام کرتی تھی، اور اگر اسے اس دور کا 7 اسٹار ہوٹل کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اپنی انہی خوبیوں اور شاندار لگژری سٹائل کی وجہ سے یہ ہوٹل لوگوں میں اتنا فیمس ہوا کہ یہ سین ہوزے سٹی کی آئیڈینٹی بن چکا تھا۔ اپنی کنسٹرکشن سے لے کر اگلے 50 سال اس ہوٹل کی شان و شوکت اسی طرح قائم رہی اور یہ لوگوں میں اسی طرح مقبول رہا، لیکن 1960 کے بعد پاپولیشن میں بے پناہ اضافے کی وجہ سے سین ہوزے سٹی میں مزید اور تیزی سے نئے دور کے لگژری ہوٹلز بننا سٹارٹ ہو گئے، اور ان ہوٹلز کا سٹرکچر بالکل الگ تھا اور ہوٹل مونٹگومری کا سٹرکچر بھی ان نئے بننے والے ہوٹلز کے سامنے پھیکا پڑ چکا تھا۔ شہر میں پھر ایک سے بڑھ کر ایک لگژری ہوٹل بننے لگے اور ہوٹل مونٹگومری کا فیوچر تاریکیوں میں ڈوبنا شروع ہو گیا، کیونکہ کسٹمرز نئے بننے والے جدید اور لگژری ہوٹلز میں جاتے تھے جن کے آگے ہوٹل مونٹگومری بہت زیادہ اولڈ لگتا تھا، اور پھر آخر کار جب ہوٹل بالکل کسٹمرز سے خالی رہنے لگا تو اسے چلانے والوں نے اسے بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ سین ہوزے میں اتنے ہوٹلز بنے کہ اب مزید یہاں پر نئے ہوٹلز بنانے کے لیے بھی جگہ موجود نہیں تھی، لیکن بڑھتی ہوئی پاپولیشن اور بڑھتی ہوئی ڈیمانڈز کی وجہ سے یہاں پر مزید ہوٹلز کی ضرورت تھی۔ 1990s میں جب ہوٹل مونٹگومری بالکل ویران ہو چکا تھا، لیکن اس کے ساتھ والے ہوٹل جس کا نام فیئرمنٹ ہوٹل تھا، وہاں پر ہر وقت کسٹمرز کی چہل پہل رہتی تھی اور یہ زیادہ تر اوور بکڈ بھی رہتا تھا، اور پھر اس ہوٹل کی مینجمنٹ نے اس ہوٹل کو مزید ایکسپینڈ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے انہوں نے ہوٹل مونٹگومری کو خرید کر اسے گرا کر یہاں پر ایک نیا ہوٹل بلڈ کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ فیئرمنٹ ہوٹل کا دوسرا پارٹ جو کہ تقریباً 400 کمروں پر مشتمل ہوگا اسے بلڈ کیا جا سکے، اور آخر کار 1998 میں انہوں نے اسے خرید لیا اور یہاں پر ایک نیا ہوٹل بنانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن جب ہوٹل مونٹگومری کو گرانے کی نیوز لیک ہوئی تو لوگوں نے اسے گرانے کے خلاف احتجاج کیا کیونکہ یہ ہوٹل سین ہوزے سٹی کی آئیڈینٹی بن چکا تھا۔ اسی دوران جب یہ خبر چل رہی تھی تو شہر میں میئرز کے الیکشن بھی ہونے والے تھے، اور رین گوزلس جو کہ میئرز کے الیکشن لڑ رہے تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ اگر لوگ ان کا ساتھ دیں اور انہیں میئر بننے میں مدد کریں تو وہ ہوٹل مونٹگومری کی بلڈنگ کو گرانے نہیں دیں گے، اور آخر کار رین گوزلس نے الیکشن جیت لیا اور وہ سین ہوزے سٹی کے میئر بن گئے۔ اب وقت تھا کہ اپنا کیا گیا وعدہ پورا کیا جائے۔ ہوٹل مونٹگومری کو بچانے کے لیے میئر نے کئی آرکیٹیکٹ ایکسپرٹ سے مشورے لیے اور ایک آرکیٹیکٹ کی ٹیم نے مشورہ دیا کہ ہوٹل کو یہاں سے ایز اٹ از کہیں اور شفٹ کر دیا جائے۔ پہلے تو یہ آئیڈیا بالکل عجیب لگ رہا تھا اور باقی آرکیٹیکٹس نے اسے فضول قرار دے دیا کیونکہ ایسا کرنا کبھی بھی کسی کے دماغ میں نہیں آیا تھا اور نہ ہی آج سے پہلے ایسا کچھ کیا گیا تھا، لیکن میئر کو یہ آئیڈیا پسند آ گیا اور کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا حل بھی موجود نہیں تھا، اسی لیے میئر نے اس بلڈنگ کو کسی دوسری جگہ پر شفٹ کرنے کے لیے 12.5 ملین یعنی 93 کروڑ روپے کا فنڈ جاری کر دیا اور اس کام کو کرنے کے لیے ایک ٹیم بھی تشکیل دے دی گئی۔ اس ٹیم نے جب اس ہوٹل کے ویٹ کا اندازہ لگایا تو یہ تقریباً 4500 ٹن سے بھی زیادہ تھا۔ یہ ایک بہت مشکل ٹاسک بن چکا تھا اور اس نے انجینئرز کو بھی کافی ٹینشن میں ڈال دیا تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ بلڈنگ کو کہاں پر شفٹ کیا جائے، لیکن خوش قسمتی سے ہوٹل سے صرف 180 فیٹ کی دوری پر گورنمنٹ کی ایک زمین خالی پڑی تھی اور اسے یہیں پر شفٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ بلڈنگ کو یہاں سے ہٹانے کے ساتھ ساتھ انجینئرز کو دیے گئے مزید سخت ٹاسک یہ بھی تھے کہ شفٹ کرتے وقت نہ تو بلڈنگ کے اسٹرکچر کو کسی قسم
का नुकसान पहुंचना चाहिए और ना ही इसकी डेकोरेशन खराब होनी चाहिए। और फिर आखिरकार 2000 में होटल मोंटगोमरी को दूसरी जगह पर शिफ्ट करने का काम स्टार्ट कर दिया गया। सबसे पहले बिल्डिंग में किए गए डेकोरेशन को बड़े एहतियात से उतार लिया गया और हिस्टोरिक मोइज टाइल्स जिन पर होटल मोंटगोमरी का नाम भी लिखा हुआ था, इनको इस तरह काट कर उतार लिया गया कि इन्हें जर्रा भी नुकसान नहीं पहुंचा। ये सब करने के बाद बिल्डिंग के स्ट्रक्चर का बारीकी से जायजा लिया गया और बिल्डिंग के नीचे मौजूद गैस पाइपलाइंस और बिजली के कनेक्शंस को डिस्कनेक्ट कर दिया गया। नॉर्मली किसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में फाउंडेशन पहले और बिल्डिंग को बाद में एस्टेब्लिश किया जाता है, लेकिन यहाँ पर बिल्डिंग पहले से तैयार थी और फाउंडेशन को बाद में बनाया जाना था। इसीलिए फाउंडेशन का बिल्डिंग के बिल्कुल अकॉर्डिंगली होना बहुत जरूरी था। इसीलिए सबसे पहले बिल्डिंग की अच्छी तरह पैमाइश की गई ताकि फाउंडेशन के बनाने में किसी किस्म की भी कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। होटल मोंटगोमरी के तहखाने को फिल कर दिया गया ताकि बिल्डिंग को उठाने वाले जैक्स इसके नीचे अपने कदम जमा सकें। 4500 टन से ज्यादा भारी बिल्डिंग को उठाने के लिए स्पेशल 8 कंप्यूटराइज्ड हाइड्रोलिक जैक्स को मंगवाए गए थे। इन जैक्स को बिल्डिंग के नीचे लगा दिया गया और बिल्डिंग का 80% वजन इन जैक्स पर डाल दिया गया और फिर एक एक करके बिल्डिंग को जमीन से सेपरेट किया गया। और अब ये वो वक्त था कि जब बिल्डिंग का सारा वेट इन जैक्स पर ही पड़ा हुआ था। अब बिल्डिंग अपनी जगह से सेपरेट हो चुकी थी और दूसरी जगह पर शिफ्ट होने के लिए बिल्कुल तैयार थी। लोगों का एक बड़ा हजूम इस मंजर को देखने के लिए पहुंच चुका था, क्योंकि ये तारीख में पहली बार हो रहा था कि किसी बिल्डिंग को किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा हो और इस मंजर को टीवी पर भी नशर किया गया। और फिर आखिरकार ड्राइवर्स को जैक्स को आगे बढ़ाने के लिए ऑर्डर दिया गया और तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद बिल्डिंग को इसकी दूसरी जगह पर पहुंचा दिया गया और ये एरिया लोगों की तालियों से गूंज उठा। फिर अगले 2 साल तक होटल मोंटगोमरी की सेटिंग का काम चलता रहा और 2002 में इसे दोबारा खोला गया। इस होटल की ट्रांसपोर्टेशन और रेनोवेशन में तकरीबन 26 मिलियन US डॉलर यानी 195 करोड़ रुपए का खर्च आ चुका था। आज भी ये होटल सैन होजे सिटी में वाक़या है और इसे 4 पॉइंट होटल के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।